میرا نام ہانیہ ہے اور یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب میں نے اپنی زندگی کو پہلی بار خوابوں کی طرح رنگین دیکھا تھا۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جو فرضی شہر نور آباد کی پرانی گلیوں میں پلی بڑھی۔ نور آباد کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، مگر اس کی خاموش شاموں اور بارش بھری راتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میرا کالج گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اور اکثر میں پیدل ہی جایا کرتی تھی۔ اسی راستے پر ایک دن وہ شخص میری زندگی میں داخل ہوا، آہستہ سے، بغیر کسی شور کے، جیسے ہوا کا ہلکا سا جھونکا۔ وہ پہلی بار مجھے کالج کے گیٹ کے پاس نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہو۔ اس دن میں نے صرف ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں، لیکن جانے کیوں دل میں ایک ہلکی سی چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے خاموشی سے کوئی سوال پوچھا ہو۔ اگلے چند دنوں تک میں نے اسے بار بار وہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ گیٹ کے قریب کھڑا رہتا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میرے دوست مذاق میں کہنے لگے کہ شاید وہ میرا دیوانہ ہے، لیکن میں ہنستی اور بات بدل دیتی۔ اندر کہیں نہ کہیں مجھے بھی اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک دن جب موسم ابر آلود تھا اور ہوا میں بارش کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، میں حسب معمول گھر واپس جا رہی تھی۔ اچانک وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں چونک گئی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے بڑے احترام سے کہا کہ میں تمہیں ہر روز دیکھتا ہوں، بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ میں کچھ لمحے کے لیے گنگ سی رہ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کسی نے اندر چھپی بات کو اچانک ظاہر کر دیا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی۔ لیکن اس دن کے بعد میرے اندر کچھ بدل گیا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے آس پاس دکھائی دینے لگا۔ کبھی وہ لائبریری میں بیٹھا ہوتا، کبھی کیفے کے باہر اور کبھی سڑک کے اس پار۔ شروع میں مجھے اس سب سے ہلکی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، لیکن پھر عجیب سا سکون بھی ملنے لگا، جیسے کوئی خاموش محافظ ہو جو دور سے دیکھتا ہے مگر قریب نہیں آتا۔ میرے دوستوں نے کئی بار کہا کہ میں ہوشیار رہوں، مگر دل تو جیسے اس کی خاموشی کو پڑھنے لگا تھا۔ ایک دن جب میں نے ہمت جمع کی اور اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس لمحے کا اندازہ نہیں تھا کہ یہی فیصلہ آگے جا کر میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جائے گا۔ وہ قریب آیا، آہستہ سے بولا، میں زید ہوں۔ اس کی آواز میں اعتماد اور نرمی دونوں تھی۔ اس دن پہلی بار ہم نے بات کی۔ وہ بات صرف چند منٹوں کی تھی، مگر دل پر چھاپ چھوڑ گئی۔ اس کے الفاظ سادہ تھے، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہوا تھا، ایسا راز جسے میں اس وقت نہیں سمجھ پائی۔ اگلے دنوں میں ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی کسی بہانے، کبھی یوں ہی اتفاقاً۔ میں نے محسوس کیا کہ زید مجھ سے مختلف ہے۔ وہ دوسروں کی طرح باتوں میں ہلکا نہیں تھا۔ اس کی خاموشی میں کچھ بھاری سا تھا۔ اس کا ماضی جیسے اس کی آنکھوں میں قید تھا، اور میں اس قید کے دروازے کو آہستہ آہستہ کھولنے لگی تھی، بے خبر کہ اس دروازے کے پیچھے کیا طوفان چھپا ہے۔ وقت کے ساتھ زید اور میری ملاقاتیں معمول کا حصہ بنتی گئیں۔ شروع میں جو باتیں ہچکچاہٹ سے شروع ہوئی تھیں، وہ اب بے ساختہ ہونے لگی تھیں۔ ہم اکثر کالج کی لائبریری کے پچھلے باغ میں بیٹھا کرتے، جہاں درختوں کی گھنی چھاؤں اور ہوا کی ہلکی سرسراہٹ ہمیں ایک الگ دنیا میں لے جاتی۔ زید کے پاس ایک عجب کشش تھی۔ وہ عام لڑکوں کی طرح فضول باتوں یا دکھاوے میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ اس کی باتوں میں گہرائی تھی، جیسے وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہو۔ میں اس کی باتوں میں کھو جاتی اور مجھے احساس تک نہ ہوتا کہ وقت کیسے گزر جاتا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، میری عادتیں، پسند ناپسند، یہاں تک کہ میرے گھر کا روزمرہ روٹین بھی۔ شروع میں یہ باتیں مجھے رومانوی لگتی تھیں، جیسے کوئی واقعی میرا خیال رکھتا ہو۔ لیکن کبھی کبھی اس کی کچھ باتوں میں ایک عجیب سا کنٹرول کا تاثر آتا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں ہمیشہ اس کی نگاہوں میں رہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، کیونکہ محبت میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑا مطلب لے لیتی ہیں۔ ایک شام جب سورج ڈوبنے کو تھا اور آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیل رہی تھی، زید نے اچانک کہا، ہانیہ،
تم کسی پر اعتبار کرتی ہو؟ مطلب اندھا دھند اعتبار۔ اس کا سوال کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر دل سے محبت ہو تو شک کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ وہ مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں کوئی اداسی چھپی تھی، جیسے وہ خود اس سوال کا جواب نہ جانتا ہو۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، پھر مجھ پر بھی اندھا دھند اعتبار کر سکتی ہو؟ اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہاں کہہ دیا، بے خبر کہ یہ ہاں مستقبل میں میرے لیے ایک آزمائش بن جائے گی۔ اگلے کچھ ہفتوں میں اس نے میرے ساتھ اپنے ماضی کی جھلکیاں بانٹنا شروع کیں۔ اس کے گھر کے حالات، والدین کی جدائی اور بچپن کے کچھ تلخ واقعات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اس کے اندر ایک ٹوٹے ہوئے شخص کو دیکھا جو صرف محبت اور سہارے کی تلاش میں تھا۔ میں اس کے دکھوں کا حصہ بننا چاہتی تھی، جیسے میں اسے مکمل کر سکتی ہوں۔ وہ بھی مجھ پر پہلے سے زیادہ انحصار کرنے لگا، یہاں تک کہ اگر میں ایک دن فون نہ کرتی تو وہ بے چین ہو جاتا۔ لیکن کچھ باتیں تھیں جو مجھے کھٹکتی تھیں۔ کبھی وہ اچانک کسی کال پر غصے میں آ جاتا، کبھی رات کے وقت کہیں جانے کی جلدی ہوتی، اور کئی بار میں نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سایہ دیکھا جو عام محبت کرنے والوں میں نہیں ہوتا۔ میں نے سوال کیا تو وہ ہمیشہ بات کو ٹال دیتا۔ ہانیہ، کچھ باتیں وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی نہیں۔ میں اس کی بات مان لیتی کیونکہ میرا دل اس سے جڑ چکا تھا۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں کالج کے بعد گھر جا رہی تھی جب ایک اجنبی لڑکی نے میرے قریب آ کے آہستہ سے کہا، زید سے دور رہنا بہتر ہے، تم نہیں جانتی وہ کون ہے۔ میں چونک گئی۔ میں نے اس لڑکی کو روکا، لیکن وہ تیزی سے بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ اٹھی، لیکن میں نے فوراً خود کو تسلی دی کہ شاید یہ کوئی پرانی دوست یا دشمن ہو جو حسد میں یہ بات کہہ رہی ہے۔ مگر اس دن کے بعد میرے ذہن میں ایک بیج بویا جا چکا تھا، شک کا بیج۔ زہد کے رویے میں بھی ہلکا سا فرق آنے لگا تھا۔ وہ زیادہ محتاط، کبھی کبھی چپ سا رہنے لگا۔ جب میں اسے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی تو وہ مسکرا کر بات بدل دیتا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے درمیان کوئی خاموش دیوار بننے لگی ہے جسے میں چاہ کر بھی توڑ نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن دماغ اب سوال اٹھانے لگا تھا۔ زندگی جیسے ایک پرسکون بہتا ہوا دریا تھی، لیکن اب اس میں ہلکی ہلکی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ میں زید سے محبت کرتی تھی، لیکن اس لڑکی کی بات میرے ذہن کی کسی کونے میں چپتی رہتی۔ میں نے کئی بار خود سے کہا کہ اگر زید واقعی مجھ سے سچ چھپا رہا ہے تو ایک دن وہ خود سامنے آ جائے گا، مگر دل اس کی ایک مسکراہٹ پر سب شک بھول جاتا تھا۔ ایک شام میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے بارے میں کچھ خود جاننے کی کوشش کروں گی۔ اس دن وہ کسی کام کے بہانے مجھ سے جلدی چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کالج سے سیدھا ایک اجنبی راستے پر جا رہا ہے، جو شہر کے مرکزی علاقے سے ہٹ کر ایک ویران سی جگہ کی طرف جاتا ہے۔ تجسس غالب آ گیا۔ میں نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک پرانی عمارت کے سامنے رکا جس کی دیواروں پر پرانی تحریریں اور آدھے ٹوٹے شیشے لٹک رہے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور اندر چلا گیا۔ میں نے وہ منظر دور سے دیکھا۔ دل میں عجیب سا خوف اور تجسس دونوں اکٹھے تھے۔ اگلے دن جب میں نے معمولی انداز میں اس سے پوچھا، کل کہاں گئے تھے، تو اس کا چہرہ لمحے بھر کو سنسا ہو گیا۔ پھر وہ ہنس کر بولا، بس ایک دوست سے ملنے گیا تھا، پرانا جاننے والا تھا۔ اس کی آواز نارمل تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ چھپانے کی جھلک واضح تھی۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس پر اندھا دھند بھروسہ کر سکتی ہوں
تو کیا وہ بھی مجھ سے سچ چھپا سکتا ہے؟ مگر پھر وہ لمحے یاد آتے جب اس نے میرا ساتھ دیا، میرے خوفوں کو دور کیا، میری باتوں کو دل سے سنا۔ محبت اور شک کے درمیان جیسے ایک خاموش جنگ شروع ہو گئی تھی، اور میں اس جنگ کا میدان بن گئی تھی۔ کچھ دن بعد کالج میں ایک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کچھ لڑکوں کو حراست میں لینے آئی اور فضا میں ایک سنجیدگی چھا گئی۔ کسی نے کہا کہ شہر میں ایک خفیہ گروہ سرگرم ہے جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو فوراً زید کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا اور دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ کیا یہ سب اس سے جڑا ہو سکتا ہے؟ فوراً خود کو جھٹک دیا، نہیں ہانیہ تم پاگل ہو رہی ہو، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر قسمت جیسے مجھے کچھ دکھانا چاہتی تھی۔ ایک دن لائبریری میں نے غلطی سے اس کا بیگ کھول لیا۔ دراصل وہ جلدی میں بھول گیا تھا اور میں وہ واپس دینا چاہتی تھی۔ اندر کتابوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ بک رکھا تھا جس کے کور پر کسی کوڈ یا نشان جیسے الفاظ درج تھے۔ جب میں نے ایک صفحہ کھولا تو کچھ ایسے نام، تاریخیں اور جگہوں کے خاکے بنے تھے جنہیں سمجھنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن وہ کسی عام اسٹوڈنٹ کے نوٹس ہرگز نہیں لگتے تھے۔ میں نے وہ نوٹ بک جلدی سے بند کر دی اور بیگ واپس رکھ دیا، لیکن اب میرے اندر طوفان برپا تھا۔ اگر زید کوئی ایسا کام کر رہا ہے جسے وہ چھپا رہا ہے، تو میں کہاں کھڑی ہوں؟ کیا میں اس کی کہانی کا ایک باب ہوں یا ایک تماشائی؟ اس دن شام کو جب وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے میرے قریب آیا تو میں بھی ہنسی، مگر دل کے اندر اب شک کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں اس کے ہر انداز کو پرکھنے لگی تھیں، اس کی باتوں میں چھپے اشارے، اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات، سب کچھ اب میری نظر میں آتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس سے سامنا نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ دل ابھی بھی اس کی محبت سے بندھا ہوا تھا، لیکن ذہن کہہ رہا تھا، ہانیہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ بہت بڑا چھپا ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، میری اور زید کے درمیان ایک اندیکھے فاصلے نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ فاصلہ ایسا نہیں تھا جو لفظوں سے بیان ہو، بلکہ ایسا جو خاموشیوں میں چھپ کر دل کے اندر گھر کر جاتا۔ میں اس سے ملتی، باتیں کرتی، ہنستی، مگر اب ہر مسکراہٹ کے پیچھے سوال چھپے ہوتے۔ وہ مجھے محسوس کر لیتا تھا۔ اس کی آنکھیں کئی بار مجھ سے پوچھتیں کہ کیا ہوا، لیکن میں ہر بار خاموش رہتی، جیسے خود بھی اس سچائی کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی۔ ایک دن کالج کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ہانیہ، آج تمہیں ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں، بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ میرے اندر ہلکی سی جھجک تھی، لیکن محبت اور تجسس دونوں غالب آ گئے۔ میں نے ہاں کر دی۔ اس نے موٹر بائیک پر مجھے شہر کے ایک ایسے علاقے میں لے گیا جہاں میں پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں، ارد گرد پرانی عمارتیں اور گہری خاموشی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک بند دروازے کے سامنے رکا اور بولا، یہاں کوئی نہیں آتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بارے میں سب کچھ خود دیکھو، بغیر کسی غلط فہمی کے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد اور بے بسی دونوں تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہم اندر گئے۔ وہ عمارت باہر سے جتنی سنسان لگ رہی تھی، اندر اتنی ہی منظم تھی۔ دیواروں پر نقشے، فائلیں، لیپ ٹاپ اور کچھ ایسے لوگ جو سب کچھ سنجیدگی سے کر رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ زید نے آہستہ سے کہا، یہ میرا دوسرا چہرہ ہے، جسے میں سب سے چھپاتا آیا ہوں۔ میں چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک خفیہ گروپ کا حصہ ہے جو شہر میں ہونے والے کچھ غیر قانونی کاروبار کو روکنے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ گروپ سرکاری نہیں، بلکہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو پولیس کی کمزوریوں کو کور کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے والد اسی طرح کے کام میں ملوث تھے اور انہیں ایک حادثے میں کھو دیا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی زندگی کو اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا کہ وہ ان مجرموں کو بے نقاب کرے جو دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ زید نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، بس وقت آنے سے پہلے سچ نہیں بتایا، چونکہ یہ زندگی خطرناک ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی خطرے میں آؤ۔ اس کی آواز میں سچائی اور کمزوری دونوں تھیں۔ میں نے اس لمحے اس کے اندر چھپے درد کو محسوس کیا، مگر ساتھ ہی میرے دل کے اندر وہ تمام دن گھوم گئے جب اس کی چپ، اس کی غیر موجودگی اور اس کی جھوٹی باتوں نے مجھے تڑپایا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تو وہ لڑکی کون تھی جس نے مجھے تم سے دور رہنے کا کہا؟ اس نے گہری سانس لی اور بولا، وہ میری ٹیم کا حصہ تھی۔ اس نے تمہیں دیکھا اور سمجھا کہ تمہیں اس دنیا سے دور رکھنا بہتر ہے،
کیونکہ یہاں جو ایک بار آ گیا وہ یا تو سب کچھ کھو دیتا ہے یا خود کو۔ میرے دل میں جذبات کا طوفان برپا ہو گیا۔ ایک طرف وہ شخص کھڑا تھا جس سے میں محبت کرتی تھی، دوسری طرف اس کی ایک ایسی دنیا کھل کر سامنے آ گئی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اسے سمجھوں، اس پر بھروسہ کروں، مگر کیا اتنا آسان تھا؟ جب ہم واپس جا رہے تھے تو راستے میں عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ میں نے، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں اس کی اس دنیا کا حصہ بن سکتی ہوں؟ کیا میری محبت اتنی مضبوط ہے کہ میں اس کی سچائی کو قبول کر لوں؟ یا یہ سچائی ہی ہماری کہانی کا موڑ بننے والی ہے؟ اس رات کے بعد میری زندگی جیسے دو راستوں پر کھڑی تھی۔ ایک طرف وہ محبت تھی جس نے مجھے خواب دکھائے، دل کے سب سے نرم گوشے کو جگایا، اور دوسری طرف وہ حقیقت تھی جو سخت، خطرناک اور خوفناک تھی۔ میں نے ہمیشہ محبت کو کہانیوں میں آسان اور خوبصورت دیکھا تھا، لیکن اب میں خود ایک کہانی کا حصہ بن چکی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں انجام کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اگلے چند دنوں میں نے زید سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ اس نے کئی بار کالز کیں، میسج کیے، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ میں خود سے لڑ رہی تھی۔ کبھی دل کہتا تھا کہ وہ تم سے جھوٹا نہیں ہے، اس نے سچ آخر کار بتا دیا، اور کبھی دماغ کہتا تھا کہ اس نے تمہیں اندھیرے میں رکھا، ایک خطرناک دنیا کے قریب لے آیا۔ میرے گھر والے بھی محسوس کرنے لگے تھے کہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک شہر میں ہلچل مچ گئی۔ خبریں آنے لگیں کہ ایک بڑی غیر قانونی تنظیم کو پکڑنے کے لیے خفیہ آپریشن ہونے والا ہے۔ پولیس اور ایک نامعلوم گروپ مل کر یہ کارروائی کر رہے تھے۔ دل میں ایک ہی خیال آیا، زید۔ میں فوراً اس جگہ پہنچی جہاں اس نے مجھے کبھی لے جا کر سچ بتایا تھا۔ وہاں سب کچھ ہنگامے میں بدل چکا تھا، پولیس، اسلحہ بردار لوگ اور گولیاں چلنے کی آوازیں۔ میں نے زید کو دور سے دیکھا، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ تھا، لیکن اس کے ارد گرد حالات خطرناک حد تک بگڑ چکے تھے۔ اچانک ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے زور سے چلا کر کہا، ہانیہ، یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ مجھے بچانے کی تڑپ تھی۔ لیکن اس وقت ایک گولی کی آواز گونجی اور وقت جیسے رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ زید لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ میں چیخی، دوڑی، مگر لوگوں نے مجھے روک لیا۔ اس لمحے میری دنیا ٹوٹ گئی تھی، جیسے کسی نے میرے خوابوں کو ایک جھٹکے میں بکھیر دیا ہو۔ زید کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ کئی گھنٹوں کی سرجری کے بعد اس کی جان بچ گئی، مگر وہ ہمیشہ کے لیے زخمی ہو گیا، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اس آپریشن میں کئی مجرم پکڑے گئے، مگر اس نے جو قربانی دی وہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک زندگی کا فیصلہ تھا۔ چند دن بعد اسپتال میں اس نے مجھے دیکھا، کمزور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا ہانیہ، بس تمہیں اس سب میں لانا نہیں چاہتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت چھوڑ دینے کا نام بھی ہوتا ہے۔ وہ میری بات کو سمجھ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں الفاظ سے زیادہ باتیں تھیں۔ میں نے اس سے دور جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ آسان نہیں تھا، مگر ضروری تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس کی دنیا اور میری دنیا ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ انصاف کی راہ پر تھا اور میں اس کی کمزوری نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم وہ کام کر رہے ہو جس کے لیے ہمت چاہیے، اور میرا حصہ صرف دعا ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، شاید یہی سچا پیار ہوتا ہے، جب انسان دوسرے کی راہ میں دیوار نہیں، ہمت بنے۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا سیکھا۔ کبھی کبھی وہ یاد آتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی گہرائی، لیکن اب دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔
اس کہانی کا انجام اگرچہ رومانوی نہیں تھا، مگر حقیقتاً سبق آموز ضرور تھا۔ میں نے سیکھا کہ محبت اندھا اعتماد نہیں، بلکہ سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت ہے۔ ہر محبت کہانی شہزادے اور شہزادی کے ملنے پر ختم نہیں ہوتی۔ کچھ کہانیاں جدائی میں اپنا اصل مفہوم پاتی ہیں۔ سبق: محبت میں سب سے بڑی آزمائش صرف ساتھ نبھانا نہیں، بلکہ سچائی کو قبول کرنا اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہے۔